بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج میں ایک اسپریچول ٹاپک کے اوپر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے اسپریچول ہارٹ یعنی روح، قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ یہ ٹاپک بہت بڑا ہے اور میں کوشش کروں گا اس کو پہلے ڈسکس کریں کہ یہ اسپریچول ہارٹ ہوتا کیا ہے، پھر اس کے سمٹمز کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اور پھر یہ کس وجہ سے ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے 2 وائس نوٹ بنانی پڑیں، اس لیے کہ میرا خواہش ہوتی ہے کہ میری کوئی بھی وائس نوٹ 10 منٹ سے زیادہ نہ ہو۔ تو جس طرح دل انسانی بدن میں بہت اہمیت رکھتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے تو بدن میں خون رواں رہتا ہے، زندگی رہتی ہے، زندگی کی علامت ہے۔ اسی طرح دل یعنی کہ قلب اسپریچول باڈی کے لیے، روح کے لیے بہت اہم ہے۔ دل مضبوط ہوتا ہے تو فزیکل باڈی مضبوط ہوتی ہے۔ اگر دل مضبوط ہوتا ہے تو اسپریچول باڈی، روح میں سکون ہوتا ہے، اطمینان رہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسم ایک عضو ہے، اگر یہ عضو صحت مند اور مضبوط ہوگا تو وہ بدن بھی صحت مند اور مضبوط ہوگا۔ اگر وہ عضو بیمار یا ضعیف ہوگا تو بدن بھی بیمار اور ضعیف ہوگا، اور یہ عضو قلب ہے۔ الرازی اور الغزالی اس حدیث کو جب انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس حدیث پر روشنی ڈالتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قلب کی بات کی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ فزیکل باڈی کے لیے بھی کی ہے اور اسپریچول باڈی کے لیے بھی کی ہے، یعنی کہ روح کے لیے بھی کی ہے۔ اسپریچول قلب اگر صحت مند ہوگا تو اس شخص کی روح میں اطمینان اور سکونیت ہوگی، اس میں گھبراہٹ، بے چینی، ڈپریشن، انگزائٹی یا لونلی نیس وغیرہ نہیں ہوگی۔ وہ کانٹینٹمنٹ ہوگا، اس کے دل میں سکون ہوگا اور وہ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوگا۔ اگر کسی کا اسپریچول ہارٹ ناتواں ہے، کمزور ہے، مشکل میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح اس طرح طبیعت پہ ہے، اس کی روح میں گھبراہٹ ہے، اس کی روح میں ڈپریشن ہے، اس کا ریلیشن شپ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط نہیں ہے۔ اس طرح سے اسپریچول ہارٹ کی مضبوطی جس طرح سے فزیکل ہارٹ کے لیے بہت اہم ہے، اسی طرح سے ایک اسپریچول ہارٹ کے لیے بھی دل کی مضبوطی بہت اہم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت ہے، یہ صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 2564۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کی شکل و صورت، اپیرنس یا دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، ان کے عمل کو دیکھتا ہے، ان کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی فزیکل شیپ، ان کی لک کو نہیں دیکھتا۔ وہ کیوں کر یہ چیزیں دیکھیں؟ کیونکہ کافی حد تک تو یہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ جس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، جس قوم میں ہمیں پیدا کیا، جس فزیکل جسمانی حالت میں ہم کو پیدا کیا، وہ خود اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں کر ان چیزوں کو دیکھے گا؟ وہ تو ان چیزوں کو دیکھے گا جو ہمارے کنٹرول میں ہے، یعنی کہ ہمارے اعمال اور ہمارا پیوریفائڈ ہارٹ۔ یہ لوگ ہیں جو ایکسٹرنل اسٹیٹ کے اوپر ظاہر کو دیکھ کر لوگوں کو جج کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ باطنی کو دیکھتا ہے، انٹرنل اسٹیٹ کو دیکھتا ہے، ہمارے پیوریفائڈ ہارٹ کو دیکھتا ہے۔ جس طرح سے اسپریچول ہارٹ کی بہت سی بیماریاں ہیں، جس طرح سے فزیکل ہارٹ کی بہت سی بیماریاں ہیں، اسی طرح اسپریچول ہارٹ کی بھی بہت سی بیماریاں ہیں۔ اور اسپریچول ہارٹ کے لیے، باطنی دل کے لیے جو ایک بیماری بہت اہم ہے، جو سب کا سبب بنتی ہے، جو سب سے بڑی بیماری ہے، اس کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے قسوۃ القلب کے نام سے۔ اور اگر اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو دل کی سختی یا دل میں نرمی سے محروم ہونا۔ قرآن مجید میں آیا کہ ایک جو مومن کا دل ہے، ایک بلیور کا دل ہے، وہ نرم ہوتا ہے۔ مومن کا دل اس کو اس طرح ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ بلیور مومن جب قرآن شریف کو سنتا ہے تو وہ روتا ہے، اور جب اس کے دل میں، بلیور کے دل میں رحم ہوتا ہے، مرسی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، جب اس کا ایمان بڑھتا ہے، ایمان اوپر جاتا ہے، تو اس کا دل اور نرم ہو جاتا ہے، اس میں سکونت ہوتی ہے، اس میں اطمینان ہوتا ہے، اس میں پیس ہوتا ہے۔ اور اس کا الٹ ہے کہ دل میں سختی اور ڈپریشن، خوف، اس کو قسوۃ القلب کا ورڈ استعمال ہوا ہے۔ قسوۃ القلب قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بہت سی جگہوں پہ استعمال کیا ہے۔
یہ سب سے زیادہ میں جو ذکر کروں گا وہ سورہ بقرہ میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے کہ وہ جو مراقب دکھائے تھے، جو معجزات دکھائے تھے، شاید یہ سب سے بڑا میراکل ہوگا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مردے کو زندہ کیا لوگوں کے سامنے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی فوراً بعد کہا کہ یہ میراکل دیکھنے کے بعد، اور پھر میراکل دیکھنے کے باوجود ان کے دل سخت ہو گئے۔ اصل میں یہ واقعہ جو ہے سورہ بقرہ کی 73ویں آیت میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، قتل ہوا اور قاتل کا سراغ نہ مل سک رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کا ایک حصہ مقتول کے جسم سے مس کر دو، مقتول زندہ ہو کر قاتل کا نام خود بتا دے گا۔ ایسا ہی ہوا، مقتول نے قاتل کا نام بتا دیا اور پھر مر گیا۔ اتنا بڑا میراکل اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کے سامنے کیا، اس کے باوجود وہ لوگ نافرمانی پہ لگے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جو دوسری آیت ہے، اس کا نمبر 73 ہے سورہ بقرہ کی، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے بعد تمہارے دل بھی پتھر کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، یعنی کہ قسوۃ القلوب حکم کا ورڈ استعمال ہوا ہے، اور بعض پتھر سے تو نہریں بھی پھوٹ نکلتی ہیں، ان میں سے بعض پھٹ جاتی ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور ان میں سے بعض اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہی سب آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اتاری ہیں کہ اتنے معجزات دکھانے کے باوجود بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے نافرمانی کرتے تھے۔ جس کے دل نرم ہوتا ہے وہ اللہ کے خوف میں روتے ہیں، رات کے آخری پہر میں اٹھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی مرسی کو یاد کرتے ہیں، مگر جس کا دل اسپریچول دل پتھر کی طرح سخت ہو تو وہ کیوں کر اللہ کے خوف سے روئے گا، اس کے دل میں کیا اثر پڑے گا۔ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ دل کی سختی ایروگینس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یا اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، وہ اپنی زندگی میں آس پاس اللہ تعالیٰ کو فضل کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز دی ہوئی چیز کو، ہر نعمت کو گرانٹڈ سمجھتا ہے، ہر نعمت حاصل ضرور کرتا ہے، مگر پھر بھی اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں کہ دل کی نرمی سے محروم ہونا سب سے بڑی بیماری ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو سزا دی، کچھ لوگوں کو پنش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے پنش کیا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں نے ان کو پنش کیا کہ ان کے دل کو سخت کر دیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سزا کیا دی؟ ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اگر کوئی شخص دل کی میں نرمی نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سزا ہے۔ کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اتنی بڑی ہے جتنی کوئی اور سزا نہیں ہے، کہ دل سے محروم ہو جانا، دل کی نرمی سے محروم ہو جانا۔ اب ہمیں دل کی سختی کے بارے میں 3 اہم چیزوں پہ غور کرنا ہوگا۔ جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں دل کی سختی ایک اسپریچول ہرٹ کے لیے، ایک باطنی دل کے لیے بیماری ہے، اور ہر بیماری کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جس کی بیس کے اوپر ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہیں یہ بیماری ہے۔ جب تک ہم یہ بات نہیں معلوم کہ اس کی سمٹم کیا ہیں، ہمیں یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے، ہم کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارا جو دل ہے، جو اسپریچول ہارٹ ہے، باطنی ہارٹ ہے، وہ سخت کیسا ہے اور کیوں نرمی سے محروم ہے۔ دل کی سختی کی جو فرسٹ سمٹم ہے، جو فرسٹ نشانی ہے، جو سب سے بڑی نشانی ہے جو قرآن شریف میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص جو ہے وہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے، اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق قائم کرے۔ اس قسم کا بیہیویئر، کوئی تعلق نہیں رکھنا ریلیجن کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اس بات کی نشانی ہے اس کا شخص کا دل بہت سخت ہے۔ دوسری اہم وجہ جو ہے دل کی سختی کی، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دل نہیں لگاتا، اس کو عبادت میں مزہ نہیں آتا، اس کو حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ شاید وہ نماز بھی پڑھتا ہو، قرآن شریف بھی پڑھتا ہو، ریلیجیس گیدرنگ میں بھی جاتا ہو، مگر اس کا دماغ معاف رہتا ہے، اس کے کان، دل، دماغ بند ہوتے ہیں۔ اس بات پہ سب اسکالر، دیندار لوگ مانتے ہیں کہ سب سے زیادہ مزہ، سب سے زیادہ پلیجر کسی شخص کو آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے میں آتا ہے، اس کی دل سے عبادت کرنے میں آتا ہے، اس کی تسبیح پڑھنے میں آتا ہے، سجدے میں جا کر دعا کرنے میں آتا ہے، سجدے میں جا کر رونے میں آتا ہے۔ حضرت جب پریشان ہوتے تھے، دنیا کی تکلیف سے پریشان ہوتے تھے، تو کہتے تھے اے بلال برنگ us the pleasure of صلاح،
یعنی کہ اذان کے ذریعے ہمیں خوشیاں دو، اذان کے ذریعے میں سکون مہیا کرو، اسی لیے کہ نماز پڑھنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مزہ نہیں آ رہا، اس کی حلاوت محسوس نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اسپریچول ہارٹ باطنی حد سخت ہو گیا ہے۔ ایک اور سمٹم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دل میں، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے، ریلیجن کے لیے کوئی نصیحت قبول نہ کرتا ہو، کسی قسم کا بینیفٹ حاصل نہیں کرتا ہو، کوئی دینی نصیحت اس کے دل پہ نہیں اترتی ہو، خواہ وہ کتنے ہی ریلیجس لیکچر سن لیں، مگر اس کا الٹا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ایروگینٹ ہو جاتے ہیں، دین کی باتیں کرنے والوں کا، اسکالرز کا، اماموں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، ان کو کسی طرح سے اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو حقیر، بے وقوف اور چھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ شخص کو اسپریچولی کی، دین کی ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کو اسپریچولیٹی کی اور دیندار ہونے کی ضرورت ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، مگر ایسے لوگوں کے لیے ایمان بوسٹ اپ کرنے والے لیکچر، ایمان بوسٹ اپ کرنے والی نصیحتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کے قریب بھی آنا نہیں چاہتا، سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ استغفر اللہ۔ جس کے دل نرم ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لپکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس کی مغفرت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کی نصیحت سنتے ہیں اور عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ دل کی سختی کے بارے میں اور بہت سے سمٹم ہیں، مگر میری کوشش ہے کہ میں وائس نوٹ کو چھوٹا سے چھوٹا بناؤں تاکہ میری بات آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو میں ایک اور آخری جو ہے نشانی میں ضرور شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، کہ جو قرآن شریف کی اور احادیث کی روشنی میں ہے، کہ جو ایسا شخص جس کا دل بہت سخت ہے، وہ بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کرنے میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ گناہ کی گندگی میں مبتلا رہتا ہے۔ گناہ کرنا اس کا لائف اسٹائل بن جاتا ہے، گناہ کرنا اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ اس کے دل میں کوئی گلٹ، کوئی گناہ، کوئی غلطی کا تصور، کوئی کسی قسم کا اس بات کو غور ہی نہیں کرتا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے۔ اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ گناہ سے ہو رہا ہے۔ کوئی غلطی، کوئی مغفرت، کوئی ندامت اس کے دل میں نہیں آتی۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، حرام کھانا، رشوت لینا، دوسروں کے مال پہ قبضہ کر دینا، ماں باپ، بہن بھائیوں، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرنا، شراب پینا، عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھنا ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے، اور بہت سے لوگ اس کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے۔ اگر ہم گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اگر گناہ کرنے کے بعد دل میں ندامت ہے، گلٹ ہے، اپنے غلطی کرنے کا خوف ہے، تو پھر بھی کچھ امید باقی ہے۔ اگر بندہ گناہ کر کے بھی اکڑ جائے، اس کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، تو یقین ہو گئی دل کی سختی کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ اور بہت سی بھی دل کی بیماریاں ہیں، لیکن میں اچھی ایک دو بیماریوں کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دل کی دوسری بیماریوں میں جو ہے وہ ایروگنس ہے، فخر کرنا، حسد کرنا، کنجوسی بہت بڑی بیماری ہے، مال سے محبت اور دنیا سے محبت، اور بہت سی بیماریاں ہیں، لیکن یہ تین چار چیدہ بڑی بیماریاں ہیں۔ انشاءاللہ جس میں آئندہ کے وائس نوٹ کے اوپر اس چیز پہ غور کو ڈسکس کروں گا۔ میں ابھی اپنے وائس نوٹ یہاں رکتا ہوں، اس لیے کہ میرا وائس نوٹ کا ٹائم بڑھ رہا ہے، کہ جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو کوئی وائرس ہوتا ہے، وہ بیماری کو بڑھانے کا وجہ بنتا ہے، وہ بیماری کی ہونے کی وجہ بنتا ہے۔ تو ضرور دل کی سختی کی بھی کوئی وائرس ہوگا، دل کی سختی کا بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ ہاں، دل کی سختی کی تھوڑی وجہ ہے۔ انشاءاللہ میں آئندہ کی نشست میں اس کو ڈیٹیل ڈسکس کروں گا۔ بریفلی ڈسکس کر لیتا ہوں۔ جو قرآن شریف میں بتایا گیا ہے کہ دل کی سختی کی جو بڑی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بندہ فرار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، تھوڑا سا بھی ذکر نہیں کرتا۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو میزریبل اور ڈپریس لائف کر دیتا ہے۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ دل کی سختی کی، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہ ٹائم نہیں نکالتے۔ دوسری بڑی وجہ جو قرآن شریف میں بتایا گیا ہے، دل کی سختی کی جو وجہ پیدا ہوتی ہے، کہ وہ شخص قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا، وہ گندگی میں ہی رہنا پسند کرتا ہے۔ اس کو مزہ آتا ہے، دنیا کی چمک، دنیا اس کی پرائورٹی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے دل بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری اہم وجہ جو میں ضرور شیئر کروں گا، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل
دل میں جو نفسیاتی خواہشیں ہوتی ہیں وہ نفس ہے، اور نفس کے ساتھ انسان کے اندر ہر وقت جنگ چلتی رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس نفس کو فالو کرے، اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے پہ لگا رہے، نفس کو فوکس کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سلولی آپ کا اسپریچول ہارٹ کمزور ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک پودا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو پودے کو پانی ڈالتے ہیں، اس کو دھوپ میں رکھتے ہیں تو وہ تواں ہوتا ہے۔ تو اسپریچول ہارٹ کی جو روشن طاقت ہے وہ آپ کی تسبیح کرنے میں آتی ہے۔ اسپریچول ہارٹ کی جو طاقت ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمان کو حدیثوں کی روشنی میں زندگی عمل کرنے پہ آتی ہے۔ اگر یہ تسبیح نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، اپنے نفس پہ ہی لگے رہیں گے، جو نفس جو چاہ رہا ہے اس پہ کرتے رہیں گے، تو اس کا مطلب یہ سلولی آپ کا نفس کمزور ہو جائے گا، آپ کا دل کمزور ہو جائے گا۔ جس طرح سے اگر پودے کو پانی نہ دیں، دھوپ میں نہیں رکھیں، اس کی ٹیک کیئر نہیں کریں تو پودا ایک دن مر جاتا ہے۔ تو نفس کی معاملے میں یہ کہ نفس کی بہت آپ کو نفس کو فالو نہیں کرنا، آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہاں ایک بات بھی قابل غور ہے کہ حلال ڈیزائر بھی، حلال چیز کے لیے بھی اگر آپ بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جائیں، وہ بھی آپ کی اسپریچول ہارٹ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بہت سی اور بھی ذکر آیا، انشاءاللہ میں تفصیلی ڈسکس کروں گا آئندہ کی وائس نوٹ کے اوپر، جس میں ہے کہ ٹو مچ انٹرٹینمنٹ، ٹو مچ فن، ٹو مچ ویسٹنگ ٹائم، ٹو مچ لافنگ، ٹو مچ ایٹنگ، یہ سب چیزیں جو ہیں دل کی سختی کی وجہ بنتی ہیں۔ انشاءاللہ میں آئندہ کی نشست میں اس کو تفصیلی ڈسکس کروں گا۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔